اس کے متعلق میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن دو چار ضروری باتیں میں شروع کے اندر آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ اس زمانے کے اندر ظاہریت کی طرف مائل ہوئے ہیں، مذہب کے، دین کے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہوئے ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو کائنات ہے بس فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے، بس ویسے ہی بن گئی تھی اور ویسے ہی چل رہی ہے اور ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج سے 5-6 برس قبل مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میرے ایک استاد جی ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹا اب یہ جو زمانہ طلوع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں بیٹا کہ اب علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر، فلاں فلاں، ان مسائل کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، ان مسائل سے باہر آنا ہوگا، اور اس زمانے کے اندر ہمیں گفتگو کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا ضرورت نبوت کے اوپر، ضرورت رسالت کے اوپر، ضرورت قرآن کے اوپر، ضرورت دین کے اوپر، ضرورت وجود باری تعالیٰ کے اوپر، اس فیلڈ کے اندر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ تو بات اس طرح کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور لوگوں کا ایمان بچانے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ چاہت ہونی چاہیے، ہماری یہ سٹرگل، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ دنیا سے بد عقیدہ نہ جائے، کوئی بندہ بد عقیدہ ہے وہ بد عقیدہ نہ ہو، توبہ کر لے، اور کوئی بندہ بد عمل ہے اپنی بد عمالی سے توبہ کر لے، اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ستھری حالت میں خدا تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ تو موجودہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس موضوع کے اوپر رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کے جو ان کے خطابات ہوتے ہیں، تو ضرورت باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ کے اوپر، حقانیت قرآن کے اوپر، حقانیت اسلام کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو مجھے بھی کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑی اس کے اوپر گفتگو کریں، تو پرسوں درس کے بعد ہمارا جو اپنی مسجد کے اندر درس ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے تقریباً 40 منٹ گفتگو کی ہے، اور اس میں سے کچھ 28-29 منٹ کی گفتگو وائرل ہوئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، لوگوں نے بڑی پسند کی ہے اور بہت لوگ خوش ہوئے ہیں اس بات سے۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کہ وہ ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کی ہے، ان کے حق کے اندر آپ نے بات کیوں کی ہے، وہ تو ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ اب چونکہ میں نے آگے جا کے عید الفطر کے، صدقۃ الفطر کے مسائل میں نے بیان کرنے میں اتنا طویل تو نہیں جا سکتا، جو گفتگو میں نے کرنی تھی وہ کر لیے۔ بات اس طرح کہ یاد رکھیں، میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا فضل بیان کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، تحدیث نعمت کا میں نے اظہار کیا، تحدیث نعمت کیا ہے کہ یہ خاص تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور میں اس شخص کو آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت سمجھتا ہوں، باوجود چند باتوں کے اندر اختلاف ہونے کے، یہ بندہ امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت ہے۔ ہمارا پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے نا کہ زندگی کے اندر جس وقت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، مر جاتا ہے، تو ایک سادہ سا حافظ قرآن ہوتا ہے، سادہ سا، جس نے مسجد کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے، چند مصلے سنائے ہوتے ہیں، بچوں کو الف با تا سا اس نے پڑھایا ہوتا ہے، تو وہ بندہ جس وقت دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو ہم اس طرح کریں گے، اس کی قبر بنا کر، اس کی مزار بنا کر، پتہ نہیں کیا کہا، اس کو شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کہیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء صلحاء لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ مرنے کے بعد میں کہتا ہوں چلو حافظ قرآن بھی ایک بڑی ڈگری ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کوئی شخص صرف سادے حلیے کے اندر، یعنی داڑھی پگڑی کے اندر ہو، مسجد کی خدمت کرنے والا ہو، اس کو تقریباً 4 پاروں کے ہم القابات دے دیتے ہیں مرنے کے بعد۔ لیکن دنیا کے اندر عالم ہوگا، فقیہ ہوگا، مفسر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، ہم اس کی قدر نہیں کریں گے۔ مجھے بتائیں، شخص کی عمر، ڈاکٹر صاحب کی عمر تقریباً اس وقت 75 برس کے قریب ہے۔ ہم اپنے حالات کے اوپر غور کریں، میری عمر 34 برس ہے، کل پرسوں میری 34 برس عمر مکمل ہوئی ہے۔ میں آپ کو اپنا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، اپنی نشان لگی ہوئی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ خورخیل گاؤں ہے، ساتھ تھی، تھوڑا سا فاصلہ ہے وہاں، یہاں پر مجھے آج سے
کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے پوچھا قاری صاحب یہ حدیث پاک ہے، حضور کو اس نے فرمان پڑھا ہے نا؟ تو مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ حدیث پاک ہے کسی کتاب کے اندر؟ میں نے کہا نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بلکہ کسی شخص کا قول ہے، غالباً حضرت علی کا ہے یا حضرت ابن عباس کا۔ میں نے اس کو بتایا یہ حضرت علی کا قول ہے یا یہ حدیث نہیں۔ اب پتہ ہے میں جس وقت گارا آیا ہوں تو اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس طرح کیا کہ کسی کام کے لیے میں نے بخاری شریف نکالی ہے، تو بخاری شریف کے اندر وہ جو شخص مجھ سے حدیث پاک پوچھ رہا تھا تو وہ حدیث پاک میرا اپنا نشان لگا ہوا موجود تھا، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اس کے فوائد لوگوں کے سامنے درس کے دوران بیان کیے ہوئے تھے، اپنا نشان لگا ہوا تھا، لیکن میرے ذہن کے اندر نہیں تھا، مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ حدیث پاک ہے۔ پھر میرا وہاں پر چکر لگا، اتفاق سے وہ بندہ مجھے ملا، پھر میں نے اسے معذرت کی ہے، میں نے کہا یار تو نے مجھ سے پوچھا تھا تو بات اس طرح کہ وہ واقعی تو نے جو کہا وہ حدیث ہی ہے، اور حدیث بھی بخاری کی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ ہمارا اس نوجوانی کے اندر حافظے کا حال ہے۔ تو اس بندے کو دیکھیں 75 برس اس کی عمر قریب ہے، لیکن اتنی آزر دماغی کے ساتھ، اتنے پختہ دلائل کے ساتھ، زبانی سامنے بیٹھ کر اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو کیا اس کی پشتوں کے اوپر کوئی روحانی قوت موجود نہیں ہے؟ یعنی چلو روحانی قوت کو تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ نہیں مانتے، چلو اللہ کا فضل کہتے ہیں کہ 75 برس دیکھیں ایک شخص کی عمر ہے اور انتہائی اہم ترین ٹاپک کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے، انگلش کے اندر بات کرنا چاہے، اردو کے اندر کرنا چاہے، فارسی کے اندر کرنا چاہے، عربی کے اندر کرنا چاہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح اس کی اپنی مادری زبان ہے۔ بڑے بڑے جرنل کرنل، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے سائنٹسٹ، وکلاء سامنے بیٹھے ہوئے اس طرح محسوس ہوتے ہیں جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو چھوڑے، مجھے اپنے ایک علاقے کے عالم نے بتایا کہ انہوں نے 1985 کے اندر امریکہ کے اندر ڈاکٹروں کے سامنے، ایک وفد کے سامنے انہوں نے خطاب کیا تھا دل کے امراض کے اوپر، 1985 کے اندر، یعنی کم و بیش آج سے 35-40 برس قبل۔ تو ڈاکٹروں کے اس وفد سے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی حیرت کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یہ باتیں تو ہمارے علم کے اندر بھی پہلے نہیں تھیں۔ یہ ہوتا ہے قرآن کا نور، یہ ہوتا ہے سنت کا نور۔ قرآن اور سنت کا جو نور ہوتا ہے نا، انسان کو جگمگا کے رکھ دیتا ہے، انسان جگمگا جاتا ہے، انسان چمک اٹھتا ہے۔ پھر آج تو دیکھیں 35-40 برس گزر گئے، اس شخص کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ہم میں سے مجھے بتائیں نا، علماء میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس کو بٹھا دیں اور سامنے بیٹھ کر وہ آپ کی یہ جو باڈی ہے، یعنی رات کی جو ان کی گفتگو تھی نا، تو انسانی وجود کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ دیکھیں انسان کے جسم کے اندر جو پیچیدگیاں، ان پیچیدگیوں کے اوپر غور کریں، اس سسٹم کے اوپر غور کریں کہ یہ کس طرح چل رہا ہے۔ پھر بھی تمہیں کہتے ہو خدا تمہیں نظر نہیں آتا، پھر بھی خدا کو نہیں مانتے ہو۔ کون سا ایسا بندہ ہے مجھے بتائیں کہ جو اس بایولوجی کو بیان کر سکے، یہ جو فزیکل آپ کا وجود ہے اس کو بیان کر سکے، دل کا وظیفہ کیا ہے، خون کے اندر سرخ خلیے کیا کام کرتے ہیں، خون کے اندر سفید خلیے کیا کام کرتے ہیں، یہ جو پینکریاز ہوتا ہے، لبا، یہ کس طرح شوگر کو، مٹھائیوں کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، کم ہوتے ہیں تو کس چیز کو پیغام دیتا ہے، زیادہ ہوتے ہیں تو کس شے کو پیغام دیتا ہے۔ آپ کی یہ جو باڈیز ہے، پارٹ آف باڈیز ہیں، ان کے فنکشن کیا ہے، ان کے اندر کتنے سیلز ہیں، ان کی کتنی لمبائیاں ہیں، کون شخص بیان کر سکتا ہے۔ دل کا وظیفہ کیا ہے، یہ کس طرح پمپنگ کرتا ہے، کتنے خلیے روزانہ جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کتنے خلیے روزانہ جسم کے اندر مر جاتے ہیں، کون سے لیکوسائڈ سے اللہ تعالیٰ نے قدرتی وہ سیل رکھے ہیں آپ کے بدن کے اندر کہ جس وقت بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو وہ لیکوسائڈ حرکت کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، اگر نہ مار سکے کمزور ہو جاتے ہیں، میڈیسن سے پھر پاورفل ہو جاتے ہیں، نہ ہو سکے بندہ ہی چلا جاتا ہے دنیا سے۔ یہ جو بیکٹیریا اور لیکوسائڈ کے درمیان فائٹنگ ہوتی ہے، کون سا ایسا بندہ ہے مجھے بتائیں کہ اس کو زبانی کلامی اچھے انداز کے اندر مخلوق خدا تک اس کا میسج دماغ کے حصوں کے متعلق بات کر سکے، یہ انسانی جو جوڑ ہے اس کے متعلق بات کر سکے۔ ایک خون کا ایک قطرہ گرتا ہے، اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں سیلز ہوتے ہیں، کس کو معلوم ہے؟ یہ بات یہاں پر ختم تو نہیں ہے، تو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، بس یہاں پر بات ختم تو نہیں ہو جاتی۔ تو بات اس طرح ہے کہ بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک کی ذات اقدس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ 75 برس کی عمر میں اتنی آزر دماغی کے ساتھ گفتگو کرنا، زبانی گفتگو کرنا، آزر دماغی کے ساتھ گفتگو کرنا، ہزاروں لوگوں کو سامنے بٹھا کے گفتگو کرنا، یہ اس بندے کے اوپر اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور میں نے جو کچھ گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ کا میں نے فضل بیان کیا ہے۔ اور کسی کے اندر دیکھیں مجھ سے، میں آپ کو اپنی یہ عادت بھی بتا دوں کہ میرا جتنا مجھ سے سوال ہوتے ہیں میں اتنی ہی بات کرتا ہوں، جتنا مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی سے اور کا متعلق پوچھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں، میں بات کروں گا۔
حنیف قریشی صاحب کے متعلق سوال کریں، خادم رضوی صاحب کے متعلق کریں، منیب الرحمان صاحب کے متعلق کریں، کسی اور کے متعلق کریں، جو ان کی دینی خدمات ہیں میں ان کو بیان کروں گا۔ کبھی اپنی طرف سے میں نے قسم اٹھاتا ہوں کبھی بھی کوئی لفظ نہیں بولیں، بس جتنا سوال ہوتا ہے مضبوط 4-5 آدمی بھی مجھ سے پوچھ لینا، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اختلاف اپنی جگہ، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے جو کارکنان ہمارے اٹک ہزروں کے اندر ہیں، آج بھی میرا ان کے ساتھ دعا سلام نہیں ہے، ان سے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچی ہوئی ہیں، لیکن لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم حق بات ہی نہ کہہ سکو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہو، لیکن جو اس کے اندر صفت موجود ہے وہ صفت ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھے، بخیلی کے اندر آتی ہے، بخیلی کے اندر آتی ہے، یہ بات بخل کے اندر آتی ہے کہ ایک چیز ایک شخص کو صفت خدا نے عطا کی اور میں اس کو چھپانے کی کوشش کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز مخلوق خدا کے نفع کے لیے ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کو جماؤ دیتا ہے۔ یعنی زمین کے اندر آپ جمنا چاہتے ہیں نا، زمین کے اندر آپ رہنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں جماؤ چاہتے ہیں نا زمین کے اندر، تو یاد رکھیں جو چیز مخلوق خدا کے نفع کے لیے ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ باقی وہ سمندر کے اوپر تیر کے لکڑیاں بھی آتی ہیں، جھاگ بھی، بلبلے بھی، سب کیا ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، لیکن جو پانی ہوتا ہے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو، بس بندوں کا یہی معاملہ ہے، جو لوگ مخلوق خدا کے نفع کے لیے کام کریں گے، میری بات یاد رکھنا، وہ باقی رہیں گے۔ اور جو آتے ہیں ہوائی قسم کی تحریکیں ہوتے ہیں اور جذباتی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، جذباتی قسم کی تقریریں ہوتی ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا وہ بلبلے کی طرح اور غبار کی طرح وہ آتے ہیں، پھر اسی طرح ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ غبار ہوتا ہے، گرد و غبار اڑتا ہوا تو بندہ بڑا عجیب محسوس کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سارا کام۔ تو ہمیں دل کھلے رکھنے چاہیے، علمی اختلاف آپ ضرور رکھیں، ہمارے اوپر کچھ چیز بھی واجب نہیں ہے، ہم کسی شخص کے بندے ہوئے نہیں ہیں۔ پہلے دن جس وقت میں نے اپنی تعلیم آج سے تقریباً 9 برس پہلے مکمل کی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کسی مذہبی سیاسی تحریک کو جوائن نہیں کریں گے۔ آج بھی میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کسی مذہبی سیاسی تحریک کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، حق بات جو بھی جس کے اندر بھی آپ کو محسوس ہو آپ اس کو کھلے دل سے بیان کر دیں۔ جو بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہے آپ اس کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، شخصیات کو دیکھیں ہی نہیں کہ شخصیات کیا ہوتی ہیں، حق کو دیکھیں حق کس طرف ہے، بس اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور ہم نے یہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم نے تحریکوں کے اندر یاد رکھے بندہ داخل ہو جاتا ہے نا تو پھر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے کاز کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے، ان کے مشن کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے، تحریکی جو قواعد ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ کی وہ اندر دل آپ کا گواہی دے یا نہ دے، تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنے لوگوں کو بھی ہمارا یہی مشورہ ہے، آپ لوگوں کو بھی، اور میں خود بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کے اوپر کاربند ہوں۔